السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولز پہ۔ تو گائز، آج ہم ریڈ کریں گے ناول جنون یارم کی قسط نمبر 16 کا تیسرا پارٹ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنون یارم قسط نمبر 16 پارٹ 3، تحریر اریج شاہ۔ وہ اسے لے کر آیا تھا۔ عارت ضرورت سے زیادہ ہی خوش لگ رہا تھا۔ خیام آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چلتی اوپر والے فلور سے نیچے آئی تھی، جو کہ شاپنگ ایریا تھا۔ تمہیں کچھ لینا ہے؟ وہ کافی خوشی سے اسے آفر کر رہا تھا۔ خیام نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ ارے ایسے تو مت کرو یار، پہلی دفعہ میرے ساتھ آئی ہو، کوئی گفٹ لو نا۔ آؤ، میں تمہیں اپنی طرف سے کچھ دلاتا ہوں۔ وہ اچانک اس کا ہاتھ تھامے اسے جویلری والی شاپ کی طرف لے جانے لگا تو وہ کنفیوز سی اس کے ساتھ آئی تھی، جبکہ اس کا ہاتھ تھامنا بھی اسے کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ کیسا عجیب آدمی تھا، اس کی اجازت کے بغیر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ میں یارم بھائی سے شکایت کروں گی۔ بس سوچتے ہوئے وہ اس کے ساتھ آئی تھی۔ وہ والا لاکٹ بہت خوبصورت ہے۔ اس نے سامنے خوبصورت سے گولڈ لاکٹ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ خیام نفی کرنے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ شاپ کیپر کو اشارہ کرتا وہ لاکٹ نکلوا چکا تھا اور اب اس کے ساتھ لگاتے ہوئے چیک بھی کر رہا تھا۔ خیام تو بس کنفیوز سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کیسا عجیب بندہ تھا، اس سے کچھ پوچھ ہی نہیں رہا تھا، اپنی مرضی کیے جا رہا تھا۔ میں یارم بھائی کو شکایت کروں گی، اس نے پھر سے سوچا تھا، جبکہ وہ لاکٹ پسند نہ آنے کی صورت میں اپنے سامنے شاپ کیپر سے دوسرا لاکٹ نکلوانے لگا تھا۔ یہ خوبصورت ہے۔ اب کی دفعہ ایک اور لاکٹ اس کے ساتھ لگاتے ہوئے اس نے خود ہی اسے پسندیدگی کا سرٹیفکیٹ دیا تھا اور پھر شاپ کیپر کو اسے پیک کرنے کا کہنے لگا۔ اسے بالکل امید نہیں تھی اسے بالکل پسند نہیں آئی تھی اس کی یہ حرکت۔ وہ اس کی کسی بات کو اہمیت ہی نہیں دے رہا تھا، جو اپنے دل میں آ رہا تھا وہ کر رہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اس کی مرضی کا لاکٹ کیوں لے؟ یہ تو غلط بات تھی۔ میں یارم بھائی کو شکایت لگاؤں گی۔ بس اس نے دانت پیس کر سوچا تھا اور وہ اسے اپنی طرف سے گفٹ دلاتا بالکل مطمئن سا اس کا ہاتھ تھامے واپس باہر لے آیا تھا اور اب اس کا ارادہ اسے نیچے فرسٹ فلور پر لے کر جانے کا تھا، جہاں سے وہ اس کے ساتھ کافی پینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بات کرو نا تم، اس طرح خاموش کیوں ہو؟ اس طرح خاموشی سے ہماری فرسٹ ڈیٹ ویسٹ کر دو گی۔ یار کچھ تو بولو۔ تمہیں صبح والی ملاقات یاد ہے؟ میرا مطلب ہے صبح تم نے مجھے دیکھا تھا نا، وہ اس کا ہاتھ یوں ہی اپنے ہاتھ میں لیے اسے لفٹ کے
اندر لے کر آیا تھا، جبکہ وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ نہ تو اس سے کچھ بولا جا رہا تھا اور نہ ہی وہ کچھ سمجھ پا رہی تھی۔ وہ زندگی میں کھل کر بات کرنے والی یا اپنی فیلنگز کو کھل کر بیان کرنے والی لڑکی نہیں تھی۔ ہاں، لیکن یہ آواز اس نے سنی ہوئی تھی۔ اس کے خواب میں یہی آواز تو آتی تھی۔ آرت نام اس کے ذہن میں گونج رہا تھا، اور اس کی آواز بھی۔ یہ وہی جن تھا، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تو اس کا وہم تھا نا۔ وہ اس کے ساتھ لفٹ میں تھا۔ وہ لوگ تنہا نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ ریلیکس تھی۔ جبکہ وہ لفٹ کا بٹن پریس کرتا، لفٹ کے منزل پر پہنچنے کا انتظار کرنے لگا۔ یارم، کیا ہم سب کھانا کھا رہے ہیں اور خیام کہاں ہے؟ کیا اس نے کھانا نہیں کھانا؟ کھانا آ گیا تو وہ لوگ کھانا شروع کرنے لگے تھے۔ جب روح نے یارم سے پوچھا، وہ نیچے کھا لے گی آرت کے ساتھ، تم فکر مت کرو، اور ویسے بھی اچھا ہی ہے نا، وہ جتنا وقت اس کے ساتھ گزارے، آخر اس نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ہمیں انہیں تنہا چھوڑ دینا چاہیے۔ یارم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، مجھے تو یہ بندہ بالکل پسند نہیں ہے۔ خیر کون سا ہمارا اس کے ساتھ لمبے عرصے کا تعلق رہے گا، بس خیام کو اس کے ساتھ رخصت کرو اور معاملہ ختم۔ شارف نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو یارم نے سرد نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا، اور اس کا اس طرح سے دیکھنا شارف کو پریشان کر گیا تھا۔ شارف، میں نے اسے اپنی بہن کہا ہی نہیں ہے، بلکہ مانا بھی ہے، اور یہ رشتہ وقتی نہیں ہے، بلکہ ساری زندگی کے لیے ہے۔ میں ساری زندگی اس کے سر پر ہاتھ رکھوں گا۔ وہ میری بہن ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ آرت زبے، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچائے گا تو اس کے ٹکڑے کرنے میں وقت نہیں لگاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساری زندگی کا رشتہ جڑا ہے، میں ہرگز اس سے غافل نہیں ہونے والا۔ ہاں، لیکن آرت کی آنکھوں میں نے اس کے لیے سچے جذبات دیکھے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آرت اسے سمجھے، اسے جانے، اس کی آنکھوں میں خواب سجائے، اور پھر ان خوابوں کو پورا نہ کرنے پر میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے خود اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے بولا تو شارف نے اسے دیکھا اور پھر ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ یارم بھائی، وہ آپ کی بہن ہے، اس کا مطلب ہے وہ میری بہن ہے۔ آپ فکر نہ کریں، اس کی شادی کی تیاریاں میں ساری خود اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ اس کی بات مکمل سننے کے بعد شارف کو اچانک ہی یاد آ گیا تھا کہ یارم تو اس کا بھائی بھی تھا۔ ہاں بالکل، تم سب کو اس کی تیاریوں میں پورا حصہ دینا ہے۔ خیام کو ہرگز ایسا محسوس نہ ہو کہ اس کے پاس فیملی نہیں ہے۔ ہم سب اس کی فیملی بنیں گے۔ وہ ہماری بیٹی ہے، ہماری بچی ہے، ہمارا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔
امجد کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا، یا امجد کے ساتھ ہماری کیا دشمنی تھی؟ اس چیز سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہمارا واسطہ اس معصوم لڑکی سے ہے جو ہمارے لیے ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ ان سب کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، بالکل یارم، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ان لوگوں کا کیا ہوگا جو سارم کے قبضے میں ہیں؟ ان کا کوئی حل نکالا تم نے؟ لیلا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا تو وہ مسکرایا تھا، جبکہ حضر نے پلیٹ پر سر جھکائے اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ سارم بیچارہ بہت برے طریقے سے پھنس گیا ہے۔ نوکری تو بچ گئی ہے اس کی، لیکن جان لبوں پر اٹکی ہے۔ بیچارہ نہ تو ان لوگوں کو پھانسی چڑھا سکتا ہے، نہ اپنے ہاتھوں سے مار سکتا ہے، اور نہ انہیں آزاد چھوڑ سکتا ہے، اور نہ ہی انہیں کسی اور کے ساتھ چھوڑ سکتا ہے۔ بیچارہ جہاں 12 گھنٹے کی نوکری کرتا تھا، وہاں 24 گھنٹے کی رکھوالی کر رہا ہے۔ 18 لوگوں میں سے 10 لوگوں کو نکال کر ہم ختم کر چکے ہیں۔ صرف 8 لوگ موجود ہیں جن پر سارم آنچ بھی نہیں آنے دے گا۔ حضر نے تفصیل سے بتایا تو لیلا بھی ہنسی تھی، جبکہ ان سب لوگوں کی دبی دبی ہنسی کے ساتھ یارم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی، جبکہ روح نے بڑی معصومیت سے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ ایک تو ان لوگوں کی باتیں اسے سمجھ نہیں آتی تھی۔ کیا ہوا روح میرا بچہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ یارم نے اچانک سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ سبھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، جبکہ وہ ان سب کو دیکھتی سیدھی ہوئی تھی۔ یارم، مجھے بھی نا آپ لوگ اپنے گینگ میں شامل کر لیں، اس نے بالکل سیریس انداز میں کہا تو جہاں سب کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھی، وہیں یارم کے ڈمپل گہرے ہوئے تھے۔ کیوں میرا بچہ، تمہیں کیوں شامل کریں ان سب چیزوں میں؟ یارم نے اب کی دفعہ بے حد محبت سے اسے پکارا تھا، کیونکہ مجھے ان سب چیزوں کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگ کیا کیا بولتے رہتے ہیں، یا تو مجھے بھی ان سب چیزوں میں شامل کر کے اپنی طرح ڈان بنا لیں۔ اگر نہیں بنا سکتے تو میرے سامنے کم سے کم یہ موضوع نہ چھیڑیں۔ وہ اپنی بات جتنی معصومیت سے شروع کر چکی تھی، ختم کرتے کرتے اتنے ہی غصے سے بولی تو سب نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکنی چاہی تھی، لیکن یارم کے بے ساختہ امڑ آنے والے کیکے کے ساتھ ہی جیسے اس ہال میں زلزلہ سا آ گیا تھا۔ اتنے زوردار کیکوں پر بچے جو اپنی مستیوں میں مست تھے گھبرا کر انہیں دیکھنے لگے۔ تم میری ڈان ہو، صرف یارم کاظمی کی ڈان، میرا پیارا بچہ۔ ہم آئندہ تمہارے سامنے اس طرح کی کوئی فضول بات نہیں کریں گے۔ یارم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آتا،
اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اور اگر کریں گے تو مجھے ساتھ لے کر نہیں آئیں گے، یہ یارم کاظمی کی ڈان کا حکم ہے۔ وہ حکم دے رہی تھی جب خضر بھی اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ نہیں نہیں، ہم یہ فضول باتیں کریں گے ہی نہیں، بلکہ ہم کام کی باتیں کرتے ہیں، ہم خیام کی شادی کی باتیں کرتے ہیں۔ لیلا بھی اچانک ٹیبل کے اوپر چڑھتے ہوئے اس کے سامنے چوکری مار کر بیٹھ گئی تھی، اور روح کو یقیناً اس کا آئیڈیا بہت زیادہ پسند بھی آیا تھا۔ ہاں یار، بہت مزہ آئے گا، پھر سے شادی ہوگی۔ معصومہ اور شارف کی شادی کے بعد تو ہم نے کسی کی شادی ہی نہیں کروائی نا، اب دھوم دھام سے ایک اور شادی ہوگی جسے ہم بہت انجوائے کریں گے، لیلا چہکتے ہوئے بولی تھی۔ اور تم اس شادی پر وہی بلو ساڑی پہنو گی جس میں تم نے پاکستان سے مجھے فوٹو سینڈ کیے تھے۔ اچانک ہی خضر نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی فرمائش نوٹ کروائی تھی، جس پر لیلا منہ بنا گئی۔ پاگل آدمی، چھوٹی سوچ والے، مجھے نئے کپڑے نہ لے کر دینے پڑے، اسی لیے تم مجھے وہی پرانی ساڑی پہننے کا کہہ رہے ہو۔ لیلا نے غصے سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تھا۔ نہیں نہیں جانے من، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اس ساڑی میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھتا اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا، ڈارلنگ، وہ تو نیلی ساڑی تھی، ذرا سوچو میں بلیک ساڑی میں کتنی قیامت بن کر تمہارے سامنے آؤں گی۔ وہ اس کے چہرے پر ایک ادا سے انگلی پھیرتے ہوئے بولی تو خضر نے اپنا دل تھام لیا تھا۔ شادی جلدی جلدی کروانا، یہ نہ ہو کہ میں موتی ہو جاؤں، مجھے بھی ساڑی پہننی ہے، معصومہ نے اچانک سے کہا تھا، جبکہ اس کی بات پر یارم گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ وہ سب کچھ تو تب ہوگا جب وہ عورت اپنے پلان میں کامیاب ہوگا۔ مجھے لگتا ہے لڑکا سلو ہے، یارم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، مجھے بھی نہیں لگتا کہ وہ آسانی سے خیام کو پہلی ہی ملاقات میں امپریس کر پائے گا۔ تقریباً 10-12 ملاقاتیں تو کروانی پڑیں گی ان لوگوں کو شادی کے لیے منانے پر۔ اور اگر خیام نے آج ہی تمہارے سامنے اس عورت زبے سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تو؟ یارم، ہم خیام کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتے، خضر نے اسے گہرا پوائنٹ دیا تھا۔ مجھے تو وہ لڑکا اچھا خاصا چالاک لگتا ہے، مجھے لگتا ہے وہ خیام کو امپریس کر لے گا پہلی ملاقات میں، اور اگر نہیں بھی کر سکا نا تو بھی 40-50% تو کر لے گا۔ معصومہ نے اپنا اندازہ لگایا تھا۔ 40-50% وہ کر لے، باقی میں عارت بھائی کی تعریفیں کر کر کے اسے منا لوں گی۔ روح نے اپنا پلان بتایا تھا جس پر سب مسکرائے تھے۔ کافی پینے کے درمیان ان میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس نے بہت کہا تھا
کہ وہ کھانا کھا لے۔ یارم وغیرہ سب لوگ اوپر کھانا کھا چکے ہوں گے، لیکن اس نے اس کی بات نہیں مانی تھی۔ اس نے کہا تھا اگر سب نے کھا لیا ہوا تو بھی وہ گھر جا کر کھا لے گی، لیکن اس کے ساتھ یہاں نہیں بیٹھے گی۔ اس کا اس طرح سے اس سے دور بھاگنا عارت کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا، لیکن فی الحال اسے خود اپنے جذبات کو قابو میں کرنا تھا۔ اس کو تنگ نہ کرتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ واپس لفٹ میں لے کر آیا تھا۔ لفٹ میں آتے ہوئے ان کے ساتھ 2-3 لوگ تھے، لیکن جاتے ہوئے لفٹ بالکل خالی تھی۔ لفٹ میں بالکل خاموشی تھی۔ جب لفٹ کی دیوار سے ٹیک لگائے اس نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ خیام سر جھکائے خاموش تھی۔ پتہ نہیں اس کے دل میں اچانک کیا سمائی تھی کہ وہ اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حائل کرتا، ایک جھٹکے سے اسے اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ اس کی یہ حرکت اتنی بے ساختہ تھی کہ خیام چیخ اٹھی تھی کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پاگل تو نہیں ہو گئے اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے؟ آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ میں یارم بھائی کو بتاؤں گی، وہ آپ کی چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ وہ اس کی شرٹ پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ وہ بس اس کی نگاہیں اس کے نازک سرخ اناری لبوں پر ٹکائے اس کے خوبصورت لبوں کو ہلتے دیکھتا اچانک مدہوش ہوتا اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ وہ اس طرح کی کسی حرکت کو کرنے کا روادار نہیں تھا، لیکن اسے اپنے اتنے قریب دیکھتے ہوئے اس کی خوشبو کو اپنے حواسوں پر چاٹتے محسوس کرتے ہوئے اس اندھیری لفٹ میں وہ اپنے حواسوں میں نہیں رہ پایا تھا۔ ان کے بیچ موجود وہ جائز رشتہ اسے بری طرح سے اس کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ وہ کتنی دیر اس حسن کے پیکر سے نگاہیں چرا کر رکھتا؟ وہ پہلی دفعہ اس کے یوں اتنے قریب اس کے ہوش میں موجود تھا۔ وہ اسے دیکھ سکتی تھی، اسے محسوس کر سکتی تھی، اور وہ اس پر پورا حق رکھتا تھا۔ حق کے ملکیت نے اسے بری طرح سے اپنی طرف راغب کیا تھا۔ وہ پوری طرح سے اس کے لبوں کو چومتا اتنا مدہوش ہو چکا تھا کہ اس کی سانسیں رکتی ہوئی محسوس بھی نہ کر سکا۔ وہ شدت سے اس کی سانسوں کو پیتا، قطرہ قطرہ خود کو اس کی سانسوں میں ادھیڑ رہا تھا۔ وہ اس کے لبوں سے اپنے لب ہٹاتی مزاحمت کر رہی تھی۔ اس نے خیام کا ہاتھ تھامنا چاہا، جب اچانک لفٹ کھلی تھی۔ وہ ایک جھٹکے میں اس سے دور ہوتی باہر بھاگی تھی۔ خیام تمہارا اسکارف! وہ لفٹ میں پڑا اس کا اسکارف اٹھاتا مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے نکلا تھا۔ بچی ڈر گئی۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے اپنی تیز ہوتی سانسوں کو نارمل کرتے
اپنے آپ کو یارم کا سامنا کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ بس فی الحال وہ یہی دعا مانگ رہا تھا کہ خیام اس سے خوفزدہ ہو کر یارم کے سامنے اس کی پول نہ کھول دے۔ وہ سب لوگ کھانا کھانے کے بعد اب چائے پی رہے تھے جب اچانک ہی خیام تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ اسے اس طرح سے گھبرا کر اندر داخل ہوتے دیکھ یارم پریشانی سے اٹھا تھا۔ جب وہ اس کے قریب آتی اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ خیام بیٹا کیا ہوا؟ تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ اس عورت نے تم سے کچھ کہا ہے؟ اس کے اچانک آنے پر وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگا تھا، جبکہ عورت اس کے پیچھے اس کا سکارف لے کر آیا تھا۔ خیام کو اس طرح یارم کے ساتھ لگ کر گھبرائے دیکھ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ یقیناً وہ اس کے ساتھ لگی رو رہی ہے۔ کیا ہوا ہے خیام؟ بتاؤ مجھے، کیا کہا ہے اس نے تم سے؟ یارم نے سختی سے اس سے پوچھا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر خیام نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ اسے اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں پتا تھا، ہاں لیکن وہ اتنا جانتی تھی کہ وہ ڈان ہے اور کسی کو مار کر گرا دینا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہ اپنی وجہ سے کسی کو جان سے تو ہرگز نہیں مروانا چاہتی تھی۔ یارم بھائی، یہ وہی جن ہے، اس کی آواز بھی ویسی ہی ہے، اس نے مجھے ہاتھ لگایا، اس کا احساس بھی ویسا ہی ہے، اس کا نام بھی وہی ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ وہی جن ہے، میں اس کو پہچانتی ہوں۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو عورت کے لب جو اتنی دیر سے پریشانی سے بھنجے ہوئے تھے اچانک ہی مسکراہٹ میں ڈل گئے تھے۔ ہاں وہ اس کا لمس کیسے نہ پہچانتی، اتنے سالوں کا ساتھ تھا، اتنے سالوں سے وہ اس کے قریب آ رہا تھا، اسے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا، اس کا پہچاننا بنتا تھا۔ یارم بھائی قسم سے میں انسان ہوں۔ یارم کے غصے سے خود کو دیکھنے پر وہ معصومیت سے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے بولا تو یارم نے آنکھوں میں سختی لیے اسے دیکھا تھا۔ اتنا تو یارم بھی سمجھ چکا تھا کہ ضرور عورت نے کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کی ہے جس سے وہ اتنی زیادہ پریشان ہوئی ہے۔ وہ اس کو محسوس کر چکی تھی تو یقیناً وہ اس کے قریب آیا ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کہ سب کچھ اچھے سے ہو جائے اور میں اپنی بہن کو بیوہ نہ کروں تو بہتر ہوگا کہ انسانوں کی طرح رہو۔ زیادہ جن بننے کی ضرورت ہے زیادہ جن بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خیام کو روح کے حوالے کرتے ہوئے اس کے پاس آتا، اس کی شرٹ کے اوپری بٹن کو اپنے ہاتھوں سے بند کرتا، اس کی شرٹ کو ٹھیک سے پیچھے کر چکا تھا۔ خیام کے ہاتھوں کی گرفت کی وجہ سے عورت کی شرٹ سامنے سے اپنی اصل حالت کھو چکی تھی، جبکہ یارم کی نگاہیں اسے شرمندہ کر گئی تھی۔ وہ ایک تجربہ کار انسان تھا اور اوپر سے اپنی بیوی کا دیوانہ تھا۔ یقیناً وہ کس کی ساری کیٹیگریز پر بہت اچھے سے سمجھتا تھا۔
اس کی بات کا مطلب سمجھ کر اس نے معصومیت سے ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ یارم ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے پارٹی ختم ہونے کا اعلان کر گیا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ آج کی ایپیسوڈ پہلے اس لیے دیا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ٹارگٹ کل پورا نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی آئی ایم ہیپی، الحمدللہ میں خوش ہوں۔ آپ لوگ بس خوش رہو اور مجھے ایسے ہی لائکس کرتے رہو۔ اور آج کی ایپیسوڈ پہلے اس لیے دی ہے کیونکہ آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہو کہ جی جنون یارم کی لیٹ آتی ہے، دوسری پہلے آتی ہے، تو آج یہ والی پہلے دے دی۔ تو ویسے اس بات سے کون کون ایگری کرتا ہے کہ یارم کو کس کی ساری کیٹیگریز پتا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ ملوں گی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دے اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔